ہیلو ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ٹی وی. میں ہوں ایاز مورس اور ہم پہنچ چکے ہیں اپنے کارواں کے ساتھ پشاور میں. دیکھیں پاکستان نئی نظر سے. یہاں پر بہت سارے ینگسٹرز کی ایسی سٹوری ہیں جو آپ کو جھنجھوڑیں گی بھی، انسپائر بھی کریں گی اور آپ کو متحرک بھی کریں گی کہ آپ اپنی لیمیٹیشن سے باہر نکل کر اس پوٹینشیل کا استعمال کریں جو قدرت نے آپ کو دیا ہے. ایسے ہی ایک ینگسٹر سے آج ہم بات کریں گے. علی رحمان خان میرے ساتھ موجود ہیں. ان کی زندگی کی کہانی سنیں گے کہ پشاور سے ان کا تعلق ہے، کیسے یہ انٹرپرینورشپ کی طرف، انوویشن کی طرف اور اس آئیڈیا کی طرف آئے کہ لوگوں کو کنیکٹ کیا جائے، لوگوں کی زندگی میں بہتری لائی جائے. سو علی، تھینک یو سو مچ اینڈ ونس اگین تھینک یو فار ہوسٹنگ اس ان پشاور. First of all, welcome to Peshawar and thank you for having me on this show. اچھا، میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی جو کہانی ہے اس کا آغاز کیسے ہوا، یعنی اپنی بیسک ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں، اپنی فیملی کے متعلق بتائیں اور پھر ہمیں یہ بتائیں کہ آپ انوویشن کی طرف کیسے آئے. تو اگر دیکھا جائے جو میرا ایکچوئل بیس ہے وہ میری ایکچوئل بلانگنگ ہے بنو سے. بنو سے میرے ایکچوئل فیملی بیوروکریسی میں موسٹلی میرے فادر ایکسن ریٹائرڈ ہے وابڈا کے. سو میرا بھائی ہے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے اور کرنٹلی وہ CSS اپلیکنٹ ہے، اس کے لیے اپیئر ہو رہا ہے. تو موسٹلی ہماری جو فیملی ہے دیٹ از این بیوروکریٹک فیملی اور یہ چیز ہے، بزنس مائنڈ سیٹ ہے ہی نہیں ہے. تو آفٹر کمپلیٹنگ مائی گریجویشن جو کہ میں نے کامسیٹ ایبٹ آباد سے کمپلیٹ کی ہوئی ہے اور میری اسکولنگ جو کہ میں نے پینل ہائی اسکول اینڈ کالج اس سے میں نے کمپلیٹ کی ہوئی ہے. تو آفٹر گریجویشن ہر بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مینس میں نے جاب کی طرف جانا ہے، میں نے جاب کرنا ہوتا ہے، یہ چیز ہے. لیکن کچھ ہمارے جیسے سرفرے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بی اے جاب کریٹر انسٹیڈ آف جاب سیکر. تو جب آپ ایک چیز ہر کوئی دوسری کراؤڈ کی ایک ہی ٹریک پہ جا رہے ہوتے ہیں اور جب آپ ایک اکیلے بندے جب دوسرے ٹریک پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو ریزسٹنس بھی فیس ہوتی ہے، آپ کو ہرڈلز بھی فیس ہوں گی، آپ کو پرابلمس بھی فیس ہوں گی. لیکن یہ آپ کی پرسسٹنسی اور آپ کے ول پاور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے ڈیڈیکیٹڈ اور پیشنیٹ ہے. تو اسی طرح یہ تو جب میں نے اپنی فیملی میں بولا کہ مینس آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ مائی بزنس، تو انسٹیڈ آف سپورٹنگ انہوں نے مجھے ریزسٹ کیا ہے. ایسا نہیں تھا کہ وہ سپورٹ نہیں کر سکتے یا کچھ فائنینشیل پرابلم تھے یا سم تھنگ لائک دیٹ، بٹ وہ یہ چیزیں ان کا وہ بزنس مائنڈ سیٹ تھا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، اس میں رسک انوالو ہوتا ہے، آپ لاس کر لو گے. تو میری جو کہ ریلیٹیوز تھے انہوں نے بھی انسٹیڈ آف سپورٹنگ تو انہوں نے بھی ریزسٹ کیا اور انہوں نے ڈریگ ڈاؤن کیا ہوا ہے کہ مینس آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے، آپ نہیں کر پاؤ گے، ہماری فیملی میں کسی نے کیا نہیں ہے، یہ چیز ہے. اور وہ کہتے نہیں اف یو ول یو ول فائنڈ اے وے ادروائز یو ول فائنڈ این ایکسکیوز. تو میں ایک جگہ پہ سوچ رہا تھا، آرٹیکل دیکھ رہا تھا وہاں پہ، پھر مجھے ایک آرٹیکل نظر آیا جس کا ٹیگ لائن تھا واٹر بیکمنگ اے نیو کموڈٹی. تو جس نے مجھے اٹریکٹ کیا ہے کہ میز کام تو ہر کوئی کرتا ہے، کچھ ایسا کرو جو کہ کسی نے بھی نہیں کیا ہو. تو پھر میں نے کہا کہ میز ابھی یہ ایک واٹر اسکیرسٹی جو کہ پاکستان کا نیشنل بلکہ گلوبل پرابلم بن رہا ہے، تو اسی کو میں نے کہا کہ کیوں نہ میں اس چیز کے لیے کچھ ایسا کروں یا کچھ ایسا سلوشن انٹروڈیوس کروں جو کہ پورے ملک، پورے پاکستان بلکہ گلوبل اس چیز کے لیے ایک فائدہ مند ہو، اس کو فائدہ ہو. تو میں ایک جگہ پہ اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ ایک جو بوٹل کا کیپ تھا تو اس میں ایک سوراخ تھا، تو اس پہ جب وہ پانی گر رہا تھا تو وہ ڈراپلیٹس میں کنورٹ ہو رہا تھا. تو میرے مائنڈ میں کلک ہوا، سو وائی ڈونٹ آئی کریٹ اے نوزل جو کہ آپ نلکے کے ساتھ اٹیچ کرو جو کہ پانی کو ڈراپلیٹس میں کنورٹ کرے. تو میں نے اس کے بارے میں ریسرچ کرنا اسٹارٹ کیا، یہ چیزیں کہ مینس کچھ ایسا نوزل بنائے جو کہ اس سے پانی سیو ہو سکے. تو اسی طرح ہی میرے آئیڈیا وہ کہتے نہیں جب آپ ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راستے بھی آپ کے لیے خود ہی بناتا ہے. تو میں نے ایک کمپٹیشن کے لیے اپلائی کیا کہ فرسٹ SDG بوٹ کیمپ تھا جہاں پہ بڑے بڑے انٹرپرینور جو کہ ان کے اسٹیبلش بزنس مین تھے. تو اللہ کے فضل سے وہ میں نے ون کیا ہے. 50,000 روپیز گرانٹ مجھے مل گیا. تو جب میں نے وہ چیک اپنے فادر کو ان کے ہاتھ میں رکھا کہ یہ چیز ہے تو پہلے تو وہ خوش ہوئے. تو جب میں نے ان کو بولا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے، نہیں کر پاؤ گے، تو پھر وہ تھوڑا ہیزیٹیٹ ہوئے. لیکن وہی بات ہوتی ہے کہ مینس جب آپ کا ول ہوتا ہے تو آپ اسی چیز کو. اسی طرح پھر مجھے سلولی اینڈ گریجولی پھر 1.6 ملین گرانٹ ملا KP گورنمنٹ سے، جس کی وجہ سے میں نے اپنا ایک پروڈکٹ کو فزیکل اسٹرکچر دے دیا جو کہ وہ میں نے لانچ کیا ہوا ہے. تو اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ہرڈلز بھی آئیں گے، پرابلمس بھی آئیں گے، لیکن جب آپ کی پرسسٹنسی اور ول ہوگا تو آپ اس کو اچیو کر لیں گے. اسی طرح ہی میں جب ڈیورنگ یونیورسٹی میں تھا تو ایک ہی ٹیچر میرا تھا، اس کا نیم میں نہیں لوں گا، جس کی وجہ سے آئی آلریڈی ٹرائی ٹو اٹیمپٹ سوسائڈ 2 times as well. So I am a suicidal survival as well.
تو میں تو اس کو کہوں گا کہ وہ کہتے نہیں کسی کی اسٹوڈنٹ کی لائف میں دو قسم کے ٹیچرز ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جس نے اس کو بولا ہوتا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں, اور ایک وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو اللہ کے فضل سے میرے لائف میں دونوں ٹیچرس ہیں. ایک نے مجھے بولا کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, جس کی وجہ سے آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں, اور ایک وہ ٹیچر تھا جس نے مجھے موٹیویٹ کیا تھا, سپورٹ کیا تھا, جس کا نام میں لازمی لوں گا سر ڈاکٹر عقیل احمد, جو کہ ہمیں مینجمنٹ پڑھاتے تھے, اور ابھی وہ یونیورسٹی آف لاہور میں ہوتے ہیں اور وہ پڑھاتے ہیں. تو میں تو اس کو ایز اے اینجل کنسیڈر کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے ایز اے فرشتہ ہے, کیونکہ وہ اگر مجھے اس ٹائم پہ موٹیویٹ یا گائیڈ نہیں کر رہا ہوتا ہے تو آئی ووڈنٹ بی سٹنگ ہیئر. صحیح. میں علی میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ جیسے آپ نے بتایا آپ کی کہانی سے ہمیں پتہ چلتا ہے بہت سارے ہڈلز بھی آتے ہیں, تو جو یہ ینگسٹرز ہیں پیشن بھی ہوتا ہے, انرجی بھی ہوتی ہے, کچھ کر دکھانے کا جنون بھی ہوتا ہے, تو اس میں جو مینٹورز ہیں ان کا کتنا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی آپ نے بڑا اچھا کویسچن پوچھا, کیونکہ مینٹور کیا ہوتا ہے, کسی بھی لائف میں آپ کافی پیوٹل رول پلے کر رہا ہوتا ہے. کہ آپ جتنے بھی عقل مند ہو, جتنے بھی کیوں نہ ہو, آپ کو مینٹور کی ریکوائرمنٹ یا مینٹور لازمی ریکوائرڈ ہوتا ہے. جہاں پہ آپ پھنس جاتے ہو یا جہاں پہ اسٹک ہو جاتے ہو, تبھی مینٹر کا رول ہوتا ہے, جو کہ آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے, آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو جو اٹ از جسٹ لائک اے پرسن لیونگ وداؤٹ این ایم, اور جسٹ لیونگ وداؤٹ اے مینٹور از جسٹ لائک سیلنگ وداؤٹ کمپاس. اگر آپ دریا میں بغیر کمپاس کے چل رہے ہوں گے تو آپ بھٹک رہے ہوں گے, ادھر ہی بھٹک رہے ہوں گے. اگر آپ کو ایک کمپاس مل جائے گا تو آپ کو ایک ڈائریکشن مل سکتی ہے. اور مینٹور کی بھی مثال کمپاس کی طرح ہے, جہاں پہ آپ ایک جگہ پہ پھنس جاتے ہیں, اسٹک ہو جاتے ہیں, تو مینٹور آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے, آپ کو ایک راستہ دکھا رہا ہوتا ہے, آپ کو ایک ٹریک بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کام اس طرح کرنا ہوتا ہے, یہ چیز ہے. تو جس طرح بل گیٹس ہو گئے, ایلون مسک ہے, ان کے مینٹورز ہیں, تو اسے آٹومیٹکلی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ کتنے سکسیزفل لوگ ہیں, بٹ اسٹل دے آر ہیونگ دیئر مینٹور ایز ویل. تو اس سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ مینٹور کسی بھی بندے کی لائف میں کافی پیوٹل رول پلے کر رہا ہوتا ہے, اور مینٹور کا ہونا لازمی ہے. صحیح. وائی ایل سی کا آپ نے ذکر کیا, اور کتنا امپیکٹ ڈالا وائی ایل سی نے آپ کی جو ہے زندگی میں؟ تو وائی ایل سی کو اگر دیکھا جائے, اٹ واز اے لانچنگ پیڈ فار می, کیونکہ میں وائی ایل سی کے لیے 2 سال سے اپلائی کر رہا تھا. آخر میں کیونکہ میرے فائنینشیل سچویشن ایسی تھی جس کی وجہ سے میں نہیں اپلائی کر پا رہا تھا, کیونکہ وہ فیملی سپورٹ نہیں کر رہی تھی اس ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے, کچھ اسی طرح تھے. سو جس کی وجہ سے دیٹ واز فائنانس واز کمنگ ایز اے ہرڈل ان مائی وے. تو میں 2 سالوں سے اپلائی کر رہا تھا, لیکن آئی واز پرسسٹنٹ. میں تیسرے سال بھی اپلائی کر رہا تھا, کیونکہ میرا پروفائل اچھا تھا, تو مجھے اسکالرشپ بھی وہ کر رہے تھے, لیکن اسٹل آئی واز انیبل ٹو ریچ ٹو دیٹ مائل اسٹون. تو آخر میں وائی ایل سی 2017 وائی ایل سی تھا کہ اچانک مجھے میں ٹریول کر رہا تھا کہ مجھے کال آئی ہے کہ کنگریچولیشن یو آر بین اسپانسرڈ فلی بین اسپانسرڈ بائی ایشیا فاؤنڈیشن, جس کا میں بڑا مشکور ہوں. تو کہ انہوں نے آپ کو اسپانسر کیا. کس سن میں آپ نے کیا؟ 2018 میں, وائی ایل سی 17. تو میں ٹریول کر رہا تھا, پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا. آخر میں پھر میں نے اس کو پوچھا کہ مذاق تو نہیں کر رہے ہیں, شی واز اے فیمیل, میں نام بھول گیا ہوں اس کا. وہ کہہ رہے نہیں میں سیریس ہوں, اور آپ کی سلیکشن ہو چکی ہے, اور اس تاریخ کو آپ نے وائی ایل سی لاہور فلیٹیز ہوٹل میں آپ نے جوائننگ ان کرنے ہیں. تو میں کافی خوش ہو گیا, کیونکہ دیٹ واز دا بیسٹ ڈے آف مائی لائف. جس چیز کے لیے میں 2 سال سے اسٹرگل کر رہا ہے, اپلائی کر رہا ہوں, آخر میں آپ کو وہ مل جائے, تو ڈیفینیٹلی دیٹ از دا بیسٹ مومنٹ آف یور لائف. اور وائی ایل سی نے اس طرح امپیکٹ کیا, کیونکہ اس سے ایک تو نیٹ ورکنگ اچھی, کیونکہ نیٹ ورکنگ اچھی اپرچونیٹی تھی کہ وہاں پہ 300 لوگ نہیں تھے, دیر اور 300 اسٹوریز, اور ان میں سے میں پورے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بھی نہیں کر پایا, بٹ جو لمیٹڈ لوگوں سے ہوئی, سو ایوری بڈی واز اے جینیس ان ہز پلیس. ہر کوئی اپنے اس میں اسپیس میں اچھا کام کر رہا تھا, ہی واز جینیس ان دیٹ. تو ان سے انٹریکشن کا موقع ملا. ان میں سے کامبا سر جیسے مینٹورز ملے, ان سے ملاقات ہوئی ہے, اور کچھ اور ایکسٹرا آرڈینری لوگوں سے ملے جنہوں نے میری لائف پہ کافی زیادہ امپیکٹ کیا ہے, اور کافی چینج میں نے فیل کیا آفٹر اٹینڈنگ دا وائی ایل سی. تو اور ان میں سے کامبا سر سے اور وائی ایل سی سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے, اصل جینا دوسروں کے لیے جینا ہے. تو ان میں سے میں ایک کوٹ شیئر کروں گا کہ اے پرسن شوڈ بی لائک اے کینڈل ہو برن اٹ سیلف ٹو لائٹن ادر. کیونکہ موم بتی کیا ہوتی ہے, وہ خود ہی جل رہی ہوتی ہے, لیکن دوسروں کو روشنی پھیلا رہی ہوتی ہے.
جی علی مجھے یہ بتائیں، پشاور کے لوگوں کی ہم جانتے ہیں ان کی بہت ساری کوالٹی، لیکن ایک کوالٹی جس پر آپ فخر کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کے پی کے سے بلانگ کرتے ہیں، وہ مجھے کوالٹی بتائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ینگسٹرز جو ہیں دیکھ رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ انہیں پشتو میں کوئی میسیج دیں یا واٹس یور فیلنگ، کس طرح سے ینگسٹر جو ہے جو پوٹینشیل ہے ان کا. آئی نو کہ پاکستان کے جس بھی ہم خطے میں جاتے ہیں وہاں پر ینگسٹرز جو ہیں وہ بے شمار پوٹینشیل ہے، لیکن انہیں فوکسڈ ہو کے انہیں ایک پرپس کے ساتھ جو انوویشن کو جو ہے فالو کرنا ہے اور وہ آگے بڑھنا ہے. تو وہ مجھے کوالٹی بتائیں اینڈ دین فار یور میسیج ان پشتو. سو کوالٹیز تو کے پی کے یوتھ میں کافی زیادہ ہے کیونکہ دے آر فل آف پوٹینشیل، لیکن ایک کوالٹی یہ چیز ہے کہ ان کے پاس پلیٹ فارم اور اپرچونیٹیز نہیں ہوتے، تو وہ ہارڈ ورک زیادہ کر رہے ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دوسرے لوگ ہوتے ہیں. اسٹرگل زیادہ ہوتی ہے، وہ ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں اور پیشنیٹ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کیونکہ ابھی اگر اسلام آباد کی دیکھا جائے پشاور کافی لیک کر رہا ہوتے ہیں انسٹیڈ آف اپرچونیٹیز، انسٹیڈ آف پلیٹ فارم، اور یہ چیز ہے. تو جب کے پی کے لوگ یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اب اگر ایک بندہ 1 گھنٹے محنت کر رہا ہوتا ہے تو وہ 3 گھنٹے محنت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سروائیو اور اس چیز میں اپنے اس چیز کو سسٹین کرنے کے لیے وہ 3 گھنٹے محنت کر رہا ہوتا ہے. تو ہارڈ ورک اینڈ ڈیڈیکیشن جو کہ میں کہتا ہوں کے پی کے یوتھ میں سب سے بڑی کوالٹی ہے. اور یوتھ کو میں یہی میسیج دوں گا کہ جی ابھی بالکل کیمرے کے اپنے سامنے مجھے دیکھنا ہے، دیٹ ول بی ان پشتو. اور زبد دا پخور یوتھ ته به دا میسیج ورکوي چې ا د خپل چې کوم یو ګول دا یو میشن دا په هغه باندې دا فوکس وکړي انسټیډ اف چې کوم دا ارریلیونٹ سامانونه دی په دې باندې فوکس کوي چې کے پی خلکو کې ډیر زیات ټیلنٹ تا او دیتا پکار دی چې دا خپل لګ مایند سیټ باندې خپل ځان باندې فوکس وکړي، خپل مایند سیټ چینج کیه او دیتا پکار دی چې دا بزنس سائڈ ته زیات ترجیح ورکړي چې دا د جاب کریټر جوړېږي انسټیډ اف جاب سیکر. تھینک یو سو مچ علی، بہت بہت شکریہ اینڈ اٹ واز پلیزر ہیونگ ڈسکشن ود یو اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو، ویلکم. اور ناظرین اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن جاتے جاتے جیسے علی رحمان نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا، اور وہ 2 چیزیں ہیں، ایک فوکس اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے اندر کچھ کرنے کی تڑپ. آئی نو کہ بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں، بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں، اور نوجوانوں کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، گھر سے مسائل ہوتے ہیں، انفراسٹرکچر سے مسائل ہیں، فائنینشیل مسائل ہیں، لیکن یہ سارے مسائل اس وقت آپ کو اپورچونٹی کی طرح نظر آئیں گے جب آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلتے ہیں، جب آپ اپنا بھروسہ اپنے خالق پر رکھتے ہیں اور آپ اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، تو بہت ساری جو ہے وہ چیزیں آپ کے لیے جو ناممکن نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ ممکن ہو جاتی ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.